انسان جب محنت کرتا ہے تبلیغ کی، دین کی محنت کرتا ہے، محنت کسی علاقے میں ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات اللہ رب العزت کسی اور جگہ پر مرتب فرماتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں محنت فرمائی لیکن اس کے اثرات مدینہ منورہ میں نظر آئے۔ حج کا موقع ہے، سن 11ویں ہجری ہے۔ اس موقع پر مدینہ کے کچھ لوگ جن کی تعداد کتابوں میں 6 لکھی ہے وہ حج کے لیے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج فرما رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، وہ 6 لوگ بھی طواف کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی ملاقات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کا نام بھی دیا گیا ہے کہ بیعت عقبہ ہے۔ یہ 6 لوگوں نے بیعت کی۔ اب یہ 6 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال ہر چیز سے متاثر ہوئے۔ جب یہ 6 لوگ مدینہ منورہ میں گئے تو انہوں نے جا کر بتلایا کہ بھائی ہم بڑے عظیم انسان سے مل کر آئے ہیں اور وہ ہمیں ایک ہستی کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ہمیں اچھی اچھی باتوں کا سبق دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ اتنے متاثر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے دعوت دی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ یہاں تو مکہ کے لوگ آپ کو بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں اور بڑے سخت پریشانیاں ہیں، آپ مدینہ منورہ تشریف لیں۔ اب دیکھیں نبی جو بھی بولتا ہے، یہ جو بھی کام کرتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے کھاتا نہیں پیتا نہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی کام کرتا ہے اسے وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، تب وہ کام کرتے ہیں۔ جب مدینہ کے ان 6 لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مدینہ آ جائیں ہجرت کر کے، تو ہجرت کا اتنا بڑا کام اللہ کے حکم کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر لیتے؟ لیکن ان 6 لوگوں کی جو چاہت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صحابہ کو تیار کر کے اجازت دے کے روانہ فرما دیے کہ آپ لوگ جاؤ، مجھے جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو میں بھی آ جاؤں گا، لیکن فی الحال آپ لوگ جائیں مدینہ منورہ میں۔ اب ان 6 لوگوں نے کہا کہ مدینہ کے لوگوں نے جو آسمانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ پڑھا ہے، آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات، ساری چیزیں پڑھ کر وہ لوگ انتظار میں ہیں۔ جیسے آپ مدینہ میں آئیں گے تو مدینہ کے لوگ آپ کی قدر کریں گے، مکہ کے لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تبھی میں آؤں گا، اس کے بغیر میں نہیں آ سکتا۔ اب مکہ کی صورتحال یہ تھی، کافروں کی طرف سے جو تکالیف، مصیبتیں، آزمائشیں تو چلتی تھی، لیکن ان میں دن بدن جو اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب جب یہ 6 لوگ مدینہ کے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر کے مسلمان ہوئے، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دعوت مکہ کے لوگوں تک تھی، مکہ کے